الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تقریباً ایک ماہ پہلے آپ نے کڈس کلب گرامر اسکول جو کہ وینچر ہے ELC انگلش لینگویج کلب کا، اس کا اینول ڈے آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا، اور ہمارے الحمدللہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ تقریباً یہ 2 دن کا پروگرام تھا جس میں ہم نے پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کی اور اکا دکا آپ نے بچوں کی پریزنٹیشنز بھی دیکھی۔ ابھی اس میری چھوٹی سی گفتگو سے پہلے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، ہم نے وہاں پر پیرنٹس کے کچھ کامنٹس بھی لیے ہیں جہاں پیرنٹس کی طرف سے اسکول کو کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمپلینٹس بھی ہیں، اور ہم نے وہ کمپلینٹس بھی الحمدللہ ٹیلی ویژن پر چلائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اچھی چیزیں لے کے ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہیں اور جو لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں چلاتے ہیں۔ کچھ کمپلینٹس جو کہ پرائزز سے ریلیٹڈ تھیں وہ بھی ابھی آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس ویڈیو کے ساتھ میں ان کو اٹیچ کروں اور میں بتا سکوں کہ وجہ کیا تھی، زیادہ تر پرابلمس کیا آئی ہیں ہمیں، کیونکہ اس دفعہ ہم نے جو ایک سسٹم چینج کیا تھا، انفیکٹ وہ سسٹم ہماری طرف سے نہیں تھا، وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہے جس کو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اس کو لاگو کروں۔ اس میں پرابلمس کیا تھی؟ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ نے گریڈز رکھے ہیں، A گریڈ رکھا ہے، A+ رکھا ہے، آپ نے پوزیشنز اناؤنس کیوں نہیں کی؟ جیسے فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے، تھرڈ پوزیشن ہے، بلکہ کچھ فنی سے کامنٹس بھی تھے پیرنٹس کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو میں نے یہ چھوٹی سی ریکارڈنگ صرف آپ لوگوں کو جو لوگ گریڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، یا جو والدین ہمارے اسکول میں گریڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں پر دیتا ہوں۔ وہ اگزامپل کیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کی، جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے، اگر آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور گرمی کے موسم میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، گرم کی بات کریں گے تو دوسرے کو تو غصہ آئے گا کہ اتنی گرمی میں یہ گرم کی بات کر رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا ہی ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ پاکستان میں یا ہماری سوسائٹی میں ایک رواج ہے کہ جو بھی مہمان گھر میں آئے گا اس کو ہم نے بوتل دینی ہے۔ بوتل سے میری مراد جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے، پیپسی ہو، کوک ہو، اسپرائٹ ہو، یہ کوئی بھی ہو۔ اگر ہم ان کو بوتل وغیرہ نہیں دیتے، کولڈ ڈرنک نہیں دیتے، اس کی جگہ ہم کیا دے دیتے ہیں؟ شکنجبی جس کو کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، یا ہم دودھ سوڈا بنا کے دے دیتے ہیں، یا ہم ان کو روح افزا بنا کے دے دیتے ہیں بیچ میں توہم بالنگو ڈال کے، تو وہ تو اس کو 2 یا 3 گلاس پی سکتا ہے، لیکن گھر جا کے شکایت کیا کرے گا؟ اپنی امی اپنے ابو سے شکایت، یا خالہ پھوپھی سے شکایت کیا کرے گا کہ دیکھو جی میں انہوں دے گھر گیا تو انہوں نے اینی گرمی دے وچ مینوں شکنجبی پلا دیتی، اینی گرمی دے وچ انہوں نے مینوں دودھ سوڈا پلا دیتا۔ شکایت ان کو کیا ہے کہ بوتل نہیں پلائی۔ تو یہاں ڈسٹنکشن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ایک عام ہو چکی ہے، اور اتنی گہرائی تک چلی گئی ہے کہ بوتل کسی کو دیں گے تو ہی کسی کے مہمان نوازی ہوگی۔ اگر اس کی جگہ ہم نے دودھ سوڈا وغیرہ یا بوتل بھی اس میں مکس کر کے دے دی تو وہ مہنگا ہوگا، اور وہ کم از کم ہم 2 گلاس سرو کریں گے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو رواج بن چکا ہے وہ کیا ہے؟ بچے کے مارکس جتنے بھی آ جائیں اس کی وہ فکر نہیں کریں گے۔ فکر کس چیز کی ہے؟ فکر یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی میں یا ان کی فیملی میں رواج یہ بوتل والا ہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے نے 90% مارکس لیے ہیں تو کہیں گے اچھا پوزیشن 10 والی کلاس کی آئی ہے، تو وہ بوتل والی مثال کے 90% مارکس جو ہیں اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی فرسٹ پوزیشن کی ہے، یا جتنی سیکنڈ پوزیشن کی ہے، یا جتنی تھرڈ پوزیشن کی۔ ابھی ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انٹرنیشنل گریڈنگ میں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری کلاس میں 25 اور 30 اسٹوڈنٹس ہیں اور فرسٹ پوزیشن لینے والے بچے کے جو مارکس ہیں وہ 60 یا 65% ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکس فرسٹ پوزیشن اس کو دینی چاہیے جو کہ 100 میں صرف 60 یا 65 نمبر لے رہا ہے، اور سیکنڈ پوزیشن والا
تقریباً 59% مارکس لے رہا ہے, تھرڈ پوزیشن والا 58% مارکس لے رہا ہے. ہم ان مارکس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں جی فرسٹ آیا ہے, سیکنڈ آیا ہے, تھرڈ آیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ پاکستان میں, خاص طور پر پاکستان میں, یہ ہم لوگ جو استاد ہیں انہوں نے یہ والا رواج ڈالا ہوا ہے. اور کس لیے؟ تاکہ ہم والدین کو چپ کرا سکیں کہ اندر کھاتے میں کیا ہو رہا ہے. 40% 50% والا بھی بچہ آ رہا ہے تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی فرسٹ آیا بچہ. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اصل میں بچہ کھوکھلا ہے. اس کے جو مارکس 90% یا 90+ ہونے چاہیے, ہم اس کو چیک ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ گریڈنگ جو فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ کی جو گریڈنگ ہے یہ صرف پاکستان میں ہے. اب ہم اگر اینول ڈے میں A+ والے بچوں کو کپس دے رہے ہیں تو والدین اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ A+ دے رہے ہیں, وہ بھی A+ ہے, وہ بھی A+ ہے, وہ بھی A+ ہے. ان کو اس A+ جو کہ برابر ہے دودھ سوڈے کے اور یہ برابر ہے کولڈ ڈرنک کے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا فیشن ہے, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ طاقتور یہ ہے جس میں 1 گلاس دودھ ہے اور 1 بوتل بھی اس میں ایڈ کی گئی. اور A+ بنتا کیسے ہے ابھی وہ بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں. تو براہ کرم آپ یہ دیکھا کریں کہ اصل میں بچے نے حاصل کیا کیا ہے. فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ کلاس میں اس کی گریڈنگ اس طرح سے ہوگی, لیکن چیک کریں کہ وہ 100 میں سے نمبر کتنے لے رہا ہے, 100 میں سے اس کے مارکس کتنے آ رہے ہیں, بچے کو آتا جاتا کیا ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کی 50-60 سال کی ہسٹری میں فرسٹ پوزیشن لینے والا, سیکنڈ پوزیشن لینے والا, تھرڈ پوزیشن لینے والا, یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں وہ اسکول سے نکالے گئے ہیں. ان کی سکلز یا وہ ایجوکیشن میں اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں وہ سکل ہے کہ نہیں ہے, اس کو پالش کیا جاتا ہے. یہ ڈگریاں, یہ نمبر, یہ قابل اعتماد چیزیں ہیں, لیکن یہ صفحات مارکیٹ میں آپ کی ویلیو نہیں رکھتے ہیں. آپ کی پوری جسامت, آپ کی پوری پرسنالٹی, یہ انفیکٹ آپ کا سرٹیفکیٹ. آپ کو بولنا آتا ہے, آپ میں کانفیڈنس ہے, آپ میں طاقت ہے آڈینس کو فیس کرنے کی, آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس دماغ ہے, کتاب کے بغیر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اسکول بھی بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنٹ بنا سکیں, جہاں مرضی بچے کو کھڑا کر کے اسے کچھ بھی پوچھا جا سکے. یہ گریڈنگ انفیکٹ حیثیت رکھتی ہے, ہم مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن یہ جو چیز پاکستان میں ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. نفی کیسے کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ گریڈنگ کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہ کہاں تک چلے گی؟ یہ چلے گا پلے گروپ سے لے کر گریڈ 7 تک, کیونکہ گریڈ 8 میں جب بچہ جائے گا تو اس نے تو بورڈ کے پیپر دینے, تو بورڈ میں کب پتا چلتا ہے اس نے فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن کلاس میں لیے؟ وہ تو ہم پورے بورڈ کی بات کرتے ہیں. اور جب آپ فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں, کالج چلے جاتے ہیں, فرسٹ ایئر میں کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ چیک کرتے ہیں. کیا کبھی آپ کو جب آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, میٹرک کے پیپر دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ کلاس میں اتنے, آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے 10 کلاس میں, سیکنڈ پوزیشن لی ہے, تھرڈ پوزیشن لی ہے, وہاں تو مارکس ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور جب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو آیا انہوں نے یہ ریکوائر کیا ہوتا ہے, ان کا میرٹ ہوتا ہے کہ فرسٹ پوزیشن والے بچے کو داخلہ یہاں پہ ملے گا, سیکنڈ پوزیشن والے کو داخلہ یہاں پہ ملے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس نے FSC کرنی ہے اس کا میرٹ یہ ہے, جس نے پری میڈیکل کرنا ہے اس کا میرٹ یہ ہے, جس نے آرٹس میں جانا ہے اس کا میرٹ یہ ہے. وہاں پہ مارکس ڈسکس ہوتے ہیں, مارکس, اور جس کی دوڑ لگتی ہے. تو برائے کرم اپنے بچوں, اپنے والدین, اپنے رشتہ داروں کو اس میں سے نکالیے اور جو اصل چیز ہے اس کی طرف لے کر آئیے. اب ہم دیکھتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ویب سائٹ ہے, آپ گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, جس کا نام ہے ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا میں گریڈنگ سسٹم کیا ہے, پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں جو کہ سب کو پتا ہونی چاہیے. Grading in education is the process of applying standardized measurements of varying levels of achievement in a course. Grades can be assigned in letters as a range, for example 1 to 6, as a percentage of a total number correct, or a number out of a possible total, for example out of 20 or 100.
In some countries, all grades from all current classes are averaged to create a grade point average, जिसको हम GPA बोलते हैं, जो कि international level की grading है. For the marking period, the GPA is calculated by taking the number of grade points a student earn in a given period of time of middle school through high school. The GPA can be used by potential employers or educational institutions to assess and compare applicants. A cumulative grade point average is a calculation of the average of all of a student's grades for all of his or her complete education career. अब अगर आप घर बैठ के इसको देखना चाहते हैं तो राइट साइड में आपको कॉन्टिनेंट्स दिए हैं कि अफ्रीका में ग्रेडिंग कैसी है, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेडिंग कैसी है, सेंट्रल अमेरिका में कैसी है, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप. और जब आप इसके नीचे आएंगे तो आपको कंट्री वाइज इसकी ग्रेडिंग मिलेगी. और मैंने इसमें से सिर्फ वो वाली कंट्रीज़ ली हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इस पूरी दुनिया को डिस्कस करूँगा तो वो शायद हमारे लिए अभी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हो. अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है. देखिए पाकिस्तान में ग्रेडिंग क्या है. वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन की किसी भी इदारे में ग्रेडिंग नहीं है. ये हमारी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स जो हैं पाकिस्तान में, उनकी ईजाद है सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए. वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम बनती है परसेंटेज पे. A1 ग्रेड 80 और अबव, और इसके रिमार्क्स लिखे जाते हैं एक्सीलेंट. A ग्रेड 70 to 80% वाले बच्चे का होता है और जिसके रिमार्क्स बनते हैं वेरी गुड. B ग्रेड 60 to 70%, उसके रिमार्क्स बनते हैं गुड. सिमिलरली C ग्रेड बनता है 50 और 60 का, दैट इज फेयर. D ग्रेड बनता है 40 to 50 का, दैट इज एक्सेप्टेबल. E ग्रेड बनता है 33 to 40 का, जिसको हम सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ ये पास हुआ है. ये ग्रेडिंग सिस्टम है पाकिस्तान की. अब आगे देखिए, इन द ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम, अब कुछ थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं, खासतौर पे वो लोग जो BA करते हैं, वो लोग जो मास्टर्स करते थे, वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन की बात नहीं हुआ करती थी. वहाँ पे A ग्रेड या B ग्रेड की भी बात नहीं हुआ करती थी. वहाँ पे बात होती थी डिवीजन सिस्टम की. सर आपने भी देखा होगा जी, मैंने MA उर्दू किया है, मैंने MA पंजाबी किया है, MA इंग्लिश किया है. मुझसे पूछता है अच्छा पूरी डिवीजन कितनी आई है? थर्ड डिवीजन में MA किया है, सेकंड डिवीजन में MA किया है, फर्स्ट डिवीजन में MA किया है. और MA इंग्लिश में जब हम पढ़ा करते थे, वो कि मैंने MA अंग्रेजी नहीं किया है, पास नहीं हो सका मैं, तो हमारे टीचर्स कहा करते थे कि शायद 50 साल में एक बच्चा है जिसने फर्स्ट डिवीजन में MA इंग्लिश किया है. और आजकल तड़ातड़ फर्स्ट डिवीजन आ रही है. हाँ, पुराना ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम में क्या था, डिवीजन स्कीम थी और वो भी परसेंटेज पे बेस करती थी. अगर बच्चे ने 60+ मार्क्स लिए हैं तो उसकी डिवीजन बनती थी फर्स्ट. अगर उसने 45% से लेके 59.99% तक उसके मार्क्स आए तो उसकी पोजीशन सेकंड डिवीजन बनती थी. इसी तरह 33 वाले की थर्ड बनती थी और 33 से नीचे जो जाता था वो बच्चा फेल होता था. एक ये सिस्टम राइज है पाकिस्तान में. इसके अलावा आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कैसी है, वो भी मार्क्स के ऊपर बेस करती है, टोटल परसेंटेज के ऊपर बेस करती है. और A ग्रेड बनता है 90 और अबव से, फिर A माइनस है 85 to 89, फिर B प्लस है 80 to 84. ये मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये विकीपीडिया से लिए गए हैं सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपका स्लोगन जो है वो थिंक बिग का है, थिंक बिग. वाकई हमारा जो स्लोगन है वो थिंक बिग का स्लोगन है. हम टारगेट करते हैं 100 को, 100% को टारगेट करते हैं. हम कतई तौर पर फर्स्ट पोजीशन को टारगेट नहीं करते, सेकंड पोजीशन को टारगेट नहीं करते, थर्ड पोजीशन को टारगेट नहीं करते. हाँ, कुछ बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में ऐसे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं, उनकी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए. ये हमारी तरफ से एक गलती हुई है. इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में जिसने 100% मार्क्स लिए हैं उसकी डिस्टिंक्शन होगी. लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में रखेंगे तो ये ज्यादती होगी उन लोगों की जो कि सिर्फ एक नंबर से पीछे रह गए हैं, जो फर्स्ट नहीं आ सके थे लेकिन आते वो A+ कैटेगरी में. हमारा तो यहाँ से जान छूटती है कि हम एक क्लास में से 3 बच्चों को कप्स दे दें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन हम एक क्लास में से 20-20, 25-25 बच्चों को प्राइजेस मिल रहे हैं उनकी अप्रिशिएशन के लिए.
کو بک اپ کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی A+ کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اور A+ کیٹیگری آتی ہے 90+ میں. 90+ بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیے. اسی طرح B ہے، B- ہے، C+ ہے، C ہے، C- ہے، D ہے، 50 ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ گریڈنگ سسٹم ہے. اب ہم چلتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف. یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ بھی آپ ویکیپیڈیا میں اس کو تفصیل سے پڑھیے گا، نیومیریکل اینڈ لیٹر گریڈز ہوتے ہیں جو کہ A سے لے کے F تک ہیں، اور F سٹینڈ کرتا ہے فیلنگ کے لیے. اسی طرح دوسرے گریڈز ہیں A+, A- B etc. The following are two examples of typical and popular system of converting course average of numerical percentage scores on tests and assignments into letter grades commonly used in American high schools. دیکھیے امریکن ہائی اسکولز میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی گریڈنگ سسٹم ہے. وہاں پہ بھی A, B, C, D اور F گریڈنگ ہو رہی ہے. فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن کی بات نہیں ہو رہی. اور شاید پاکستان والے بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. 90+ والوں کو A گریڈ مل رہا ہے، 80+ والوں کو B گریڈ مل رہا ہے، 70+ والوں کو C گریڈ مل رہا ہے. سملرلی 60+ D گریڈ، 59 وہ فیلئر کی کیٹیگری میں آتا ہے ایٹسٹرا ان امریکا. The remarks are here. اور نومیرک گریڈ میں 4.0، 3.0، 2.0، 1.0 and 0، جس کو گریڈ پوائنٹ ایوریج بھی بولتے ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنل ٹرم ہے جس کو GPA بھی بولتے ہیں. آگے چلیے. ایکیڈیمک گریڈنگ ان آسٹریلیا. بہت سے لوگ پاکستان سے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، امریکہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. آسٹریلیا کا نام میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ چیک کیجیے وہاں پہ گریڈنگ کیا ہے. وہاں پہ A, B, C, D گریڈز بھی ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑی سی ڈسٹنکشن کے ساتھ اس کو HD لکھا ہے which is for high distinction. ہائی ڈسٹنکشن شروع ہوتی ہے 97% مارکس سے زیادہ فرسٹ ایئر میں، اور سینئر اپر کے لیے 96 اور 100% یوز کرتے ہیں. D وہ یوز کرتے ہیں ڈسٹنکشن کے لیے. کریڈٹ CR یوز کرتے ہیں وہ کریڈٹ کے لیے، اور P یوز کرتے ہیں وہ پاس کے لیے. F گریڈ وہ یوز کرتے ہیں فیل کے لیے. اور یہ آسٹریلیا کی گریڈنگ ہے. Now, academic grading in Australia, University of Queensland. کوئنزلینڈ کی جو یونیورسٹی تھی، اس سے پہلے جو یونیورسٹی تھی وہ سڈنی کی تھی. اب کوئنزلینڈ میں کیا ہے؟ UQ grade 7, 6, 5, 4 and 1, 2, 3. 7 is equivalent to high distinction. We studied earlier, we saw earlier. 6 is used for distinction D, and 5 is used for credit, which is CR, and 4 is used for pass, which is 5. اور اس کالم میں اس کی percentages دی ہوئی. جزاک اللہ. میرا یہ ویڈیو اور یہ جو انٹرنیٹ سے لی گئی چیزیں ہیں آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو رواج بوتل کا پڑا ہوا ہے اس کو توڑ پھینکیے. اگر آپ کی کسی نے اچھی طرح سے ہاتھ در توازہ کسی دوسری چیز سے کر دی ہے جو کہ واقعی طاقت رکھتی ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کیجیے. اور ہم جن چیزوں کی طرف چلے ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل اسکیل کی طرف چلے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے بچے اس میں آئیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بجائے صرف 3 بچوں کے جو کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں. اپنے بچوں کو پلیز فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن میں سے نکالیے. ان کو مارکس کی طرف لے کر چلیے، ان کو گریڈز کی طرف لے کر چلیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں. اب بہت سے بچوں کی شکایت کیا ہے کہ میں نے بھی A+ لیا ہے، اس نے بھی A+ لیا ہے، لیکن میرے 5 یا 10 نمبر زیادہ ہیں، تو پھر مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی. تو اس طرح کی محنت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں مائنڈ کرتے ہیں. جب ہم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں گے جو کہ ہم نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کا کیا ہوا پاکستان میں، ہم گریڈز کا سٹینڈرڈ ہم سیٹ کر لیں گے تو سارے بچے بھی خوش ہوں گے. ہمارا اسکول چونکہ انوکھا اسکول ہے، شاید پاگلوں کا اسکول ہے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ریئلائز کروانے کہ اصل حقیقت کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا کہ ہم بچوں کو گریڈز کیوں دیتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن اناؤنس کیوں نہیں کرتے. اگر پھر بھی کہیں کمی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں اسکول آ کے ملیے، ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.